أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ہمارے اس ورکشاپ کا تیم بھی تحفظ امانت ہے اور میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں، آیات نمبر 58 58 اور آیات نمبر 59۔ یہ جو موضوع مجھے دیا گیا ہے تحفظ امانت، اس کو اگر آپ دوسری صورت میں لے لیں تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بیماری کا تدارک، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسدادی کرپشن، جو مرض ہمارے سوسائٹی کو لاحق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھی، اللہم ارنا الاشیاء کما ہی، یا اللہ مجھے چیزیں ایسی دکھائیں جیسا کہ حقیقت میں وہ ہیں۔ تو حقیقت میں صورتحال ہماری سوسائٹی کی یہ ہے کہ 158 ممالک میں کرپشن میں ہمارا 34 نمبر ہے۔ ہم اس کو اسی طرح بھی ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ دنیا کے 120 ممالک سے ہم زیادہ کرپٹ ہیں، اور اس کرپشن کا جو اثر تھا وہ پریشانی تھی۔ تو ایک اور سروے آئی ہے کہ دنیا کے 158 ممالک میں پاکستان کا نمبر پریشانی میں یا ڈپریشن میں 4تھا ہے۔ سب سے زیادہ ڈپریس قوم جو ہے وہ زمبابوے ہے، اس کے بعد 2 اقوام اور ہیں، اور 4تھا نمبر ہمارا ہے۔ ہم سے زیادہ کرپٹ لوگ جو دنیا میں ہیں اس کے بارے میں جو مجھے پتہ چلا ہے، ایک صومالیہ ہے، اور صومالیہ کی صورتحال یہ ہے کہ جو وہاں اگر آپ مسجد میں جانا چاہتے ہیں نماز کے لیے، تو جب تک آپ مولوی صاحب کو رشوت نہیں دیں گے وہ آپ کو نماز پڑھنے نہیں دے گا۔ تو وہ صورتحال ابھی تک نہیں آئی ہے، شاید وہ بھی آ جائے۔ ایک اور ملک جو ہے ہم سے کرپشن میں آگے، وہ کہتے ہیں کہ عراق ہے، اور عراق کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا جو صدر یا وزیر اعظم طالبانی تھا، اس نے اپنے ٹھیکیداروں سے کہا ہے کہ آپ اپنا کام نکالنے کے لیے ہمارے اہلکاروں کو کچھ نہ کچھ دیا کریں۔ وہ کہ اوپر سے اس نے رشوت کو جائز قرار دیا ہے۔ افغانستان کے بارے میں ایک ہے کہ نیٹو افواج یا نیٹو اقوام نے اپنے اہلکاروں کو حکم دیا ہے کہ کبھی بھی افغان اہلکاروں سے تخلیے میں ملاقات نہ کریں، کیونکہ وہ آپ کو کرپشن کے طریقے سکھائیں گے۔ اور بدقسمتی اور پریشانی کی بات ہے کہ ہم سے زیادہ کرپشن میں اچھے لوگ جو ہے، جو ہم سے زیادہ کم کرپٹ ہے، وہ انڈیا ہے اور بنگلہ دیش ہے۔ تو گویا کہ یہ بیماری ہمیں لاحق ہو چکی ہے۔ اس بیماری کے انسداد پر یہ آیتیں ہیں 2۔ پہلی آیتیں ہیں ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ قرآنی الفاظ کی چینج سے معانی میں چینج آ جاتی ہے۔ اسلوب فہم قرآن میں ایک یہ ہے، ایک مادہ ہے، اس کے ایک مثال کے طور پر علم، عین لام میم، یہ علم ہے۔ اس کو آپ عالم کی طور پر استعمال کریں تو اس کا ایک معنی ہے، لیکن اگر اس کو علام کی طور پر استعمال کریں تو معنی میں شدت آ جاتی ہے۔ عالم الغیب، علام الغیوب۔ تو ایک طرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وعظ کرتا ہے، ایک الفاظ ایسے آتے ہیں، وَأَنذِرْ، تمہیں ڈراتا ہے، لیکن یہاں پر ہے ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ اس میں جتنا زور ہے نا، اتنا وعظ میں اتنا زور نہیں ہے۔ جیسا ہم کہتے ہیں کہ جو کورٹ نے آرڈر کیا، سپریم کورٹ کی جو پچھلا فیصلہ تھا یہ ٹارگٹ کلنگ، اس میں ہم جیسے لوگوں کا یہ شکوہ تھا کہ اس نے تو ایڈوائز دیا، اس نے آرڈر کرنی چاہیے تھی۔ تو آرڈر اور ایڈوائز میں فرق ہوتا ہے۔ امر آرڈر ہے۔ اب یہ کتنی اہم بات ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے پتہ چلتا ہے
کہ عربی میں جو چیز بہت زیادہ تیز ہوتی ہے، جو زیادہ یقینی ہوتی ہے، اس کے لیے ان کا لفظ آ جاتا ہے. انا بے شک، پشتوں میں ہم کہتے تھے کہ خبر ادا بل ادا، یعنی بس یہی ایک بات ہے، اور کوئی بات سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے. وہ ہے کہ اللہ کی حکم ہماری طرف متوجہ ہے. وہ کیا ہے؟ ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ آپ امانات ان لوگوں کے حوالے کر دیجئے جن کا حق ہے، ان حقوق اہل حق کے حوالے کر دیجئے. یہ اللہ کا حکم ہے. ان اللہ یامرکم، امانت کی لفظ میں ایک بات پوشیدہ ہے کہ امانت جس نے آپ کے پاس رکھی ہے وہ واپس مانگے گا. اب یہ امانت کس نے آپ کے پاس رکھی ہے؟ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها، یہ امانت ہم نے ان لوگوں کو پیش کی، ان مخلوقات کو پیش کی جن کے اندر کچھ جبلی کمزوریاں تھی تو انہوں نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا. وحملها الانسان، اور انسان نے اس کو ایکسپٹ کیا. انسان کے اندر 3 خوبیاں ہیں جو جبال کے اندر نہیں تھی: ادراک، احساس. اب انسان کی صفت کیا ہے؟ ادراک کر سکتا ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے، اور ارادہ. 3 الف: ادراک، احساس اور ارادہ. اس لیے اس ادراک، احساس اور ارادے کی بنیاد پر اس نے اس کو قبول کیا. اور جبال میں، پہاڑوں میں، زمین میں یہ چیزیں نہیں تھی، انہوں نے قبول نہیں کیا. اس لیے جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اللہ کی امانتیں ہیں، اور جس نے امانت آپ کے پاس رکھی ہے وہ پوچھے گا. اس کو آپ کہتے ہیں سینس آف اکاؤنٹیبلٹی، کہ آپ کے ساتھ ہر وقت یہ فکر ہو کہ اللہ تو مجھ سے پوچھے گا. اس کا جو امانت اللہ نے میرے پاس رکھی ہے اس کا اس نے مجھ سے پوچھنا ہے. یہ سینس جب آپ کیا جائے گا تو ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ آپ نے اس امانت کو کہیں ضائع تو نہیں کیا. یہ امانت ہمارے پاس جو آ جاتی ہے تو امانت کی ڈیفینیشن جو امن کا لفظ ہے اس میں یہ ہے کہ ہم سے پوچھا جائے گا آپ کون کون سی امانتیں ہمارے پاس پڑی ہوئی ہیں، کون کون سے حقوق ہیں. سب سے پہلے ہم اس کو گن لیتے ہیں. وارث کے حقوق، وراثت کے جو حقوق جو جائیداد آپ کو مل چکی ہے، یہ جو آپ سے وراثت میں رہ جاتی ہے وہ کس کو ملے گی؟ یہ کسی کا حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے وارث کا حق رکھا ہے، یہ آپ اسے دے دیں. اس میں جو بھی امینڈمنٹ آپ کریں گے آپ خیانت کے مرتکب ہوں گے، اور خیانت والے کو کرپٹ کہا جاتا ہے. تو وارث کے حقوق. اور ایک اور ہے یتیم کا حق. اگر آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی وفات پا گیا ہے اور اس کا بیٹا یتیم ہے تو اس کی پوری جائیداد کو اپنے ہتھیار لینا تو نہیں ہے، اس کا اپنا حق ہے، یتیم کا حق. اور تیسرا جو ہے وہ ہے قرضدار کا حق، وہ بھی اس کی امانت ہے. قرض کے معاملے میں اتنے آپ سینسیٹیو رہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں جا رہے ہیں، جنازہ ہے اور حضرت اس کا جنازہ پڑھائیں گے، اور حضرت پوچھتے ہیں کہ اس صاحب جو ہے یہ جو وفات پا چکے ہیں اس کے ذمے کوئی قرض تو نہیں تھی؟ جواب ملتا ہے کہ جی 2 درہم 2 روپے قرض ہے اس کے ذمے. تو حضرت پوچھتے ہیں کہ کیا اس نے کوئی وراثت میں کوئی چھوڑا ہے کہ وہ قرض منہا ہو جائے اس سے؟ جواب ملتا ہے کہ کچھ بھی نہیں. تو حضرت کے الفاظ صلو علی صاحبکم، آپ نماز جنازہ پڑھائے، میں نہیں پڑھا. ان 2 روپے کے قرض کی وجہ سے حضور کی جنازے سے محروم ہو جاتا تھا. اور ایک صحابی اٹھتے ہیں کہ اللہ کے رسول اگر میں اس کے ذمہ وہ قرض ادا کر دوں تو پھر کیا آپ نماز پڑھائیں گے؟ تو پھر کہا ہاں پھر پڑھا. اس لیے جو برائی کے لحاظ سے ایکسٹریم پر جو ہے اللہ کے ہاں وہ لعنت ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الظالمین، ان پر لعنت آ جاتی ہے. اور سب سے زیادہ نیکی کے لحاظ سے جو ایکسٹریم کا جو لفظ ہے وہ شہادت ہے. یغفر للشہید کل ذنب، شہادت ایک اتنی بڑی نیکی ہے اور اتنا بڑا عمل ہے کہ تمام گناہ اس سے معاف ہو جاتی ہے الا الدین، لیکن قرض وہاں بھی معاف ہے. کذالک قال علی جبریل، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے ابھی جبریل نے اطلاع دی کہ شہادت سے بھی قرض معاف نہیں ہوتا. اس لیے اگر آپ کسی آدمی سے قرض لے لیں تو شاید آپ اس کو راضی کر کے وہ آپ کو معاف بھی کر دے، لیکن اگر آپ نے بینک سے کوئی قرضہ لیا ہے اور پھر آپ کہتے ہیں جی ہماری حکومت آ جائے گی سب کے سب معاف ہو جائے گا، کون دیتا ہے؟ تو حدیث آتی ہے کہ جس نے قرض لیا یرید اداءها، اور اس ارادے سے کہ میں اسے ادا کروں گا، ادى اللہ عنہ، اللہ اسے توفیق دے گا کہ وہ ادا کر دے. لیکن یرید اتلافها، جس نے قرض اس خیال سے لیے کہ کون دیتا ہے یار اس کو، تو اتلف اللہ عنہ، اللہ اس کو ہلاک کر دے گا. تو یہ ہے کہ قرضدار کا حق بھی اللہ کی امانت ہے، یہ بھی ہم نے دینا ہے. اور اگر ہے منصب کی اہلیت کا حق، منصب کی اہلیت کا حق ہے. اگر آپ انٹرویو بورڈ کے ایک چیئرمین ہیں یا آپ رکن ہیں
تو جس کو آپ مناسب حوالے کرتے ہیں، آپ سلیکٹ کرتے ہیں لوگوں کو کہ یہ اس منصب کے لیے یہ اہل ہے، اس منصب کے لیے یہ اہل ہے، وہاں پر آپ امانت کا خیال رکھیں گے۔ لیکن اگر آپ کی یہ حالت ہوئی کہ آپ نے غیر اہل لوگوں کو مناسب پر بٹھایا، کیونکہ آپ سلیکشن بورڈ کے چیئرمین تھے یا آپ کی حکومت تھی، کوئی آپ کے سامنے نہیں آ سکتا تھا، اور آپ فون پہ بتا دیتے ہیں کہ جی میرے پاس انٹرویو میں 7 نمبر ہیں، وہ تو میں تقریباً 6 اس کو دے دوں گا، چلو 7 کے ساتھ میں دے دیتا ہوں، لیکن اس کے ٹیسٹ میں نمبر کم ہے، کیا یار اس کو کسی طریقے سے نکال دو، تو پھر آپ قیامت کا انتظار کریں۔ حضور سے ایک صحابی پوچھتے ہیں جب قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ نے فرمایا جب امانتوں کو ضائع کیا جائے گا، جب تو جب امانتوں کو ضائع کیا جائے گا، تو کہ امانتوں کو کیسے ضائع کیا جائے گا؟ تو حضرت کے ایکسپلینیشن ہے اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، جب کرسیوں پر نااہل لوگ بیٹھ جائیں گے۔ تو یہ ہے امانت کہ جب آپ انٹرویو لیتے ہیں تو اس وقت بھی آپ امانت کا خیال رکھیں کہ کس کے نمبر زیادہ ہیں، یہ نہیں کہ کون کس کے لیے فون آیا ہے۔ جب آپ نمبر فون پہ دیتے ہیں تو یہ نہ، اور تیسرا جو ہے نیچے سے اگر آپ کرتے ہیں، یہ تو سلیکشن ہوا، اگر الیکشن آپ کرتے ہیں تو آپ ووٹ اس آدمی کو دیں جو اس کے لیے اہل ہو۔ اور ایک امانت کی ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ عبادات بھی ایک امانت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر لازم کی ہے، تو کیا آپ اس کا حق ادا کرتے ہیں؟ انہیں نماز آپ اس طرح پڑھتے ہیں کہ وہ نماز آپ نے پڑھ لی، نماز اوپر گئی اور اللہ تعالیٰ نے ایک پرانے کپڑے میں اس کو باندھ کے آپ کے منہ پر پیر مار دی کہ لو آپ کی نماز، یہ اس لیے کہ آپ نے اس کا حق ادا نہیں کیا تھا۔ تو یہ حق، امانت کا حق ادا کرنے کے لیے یہ ہے کہ ہمارے پاس ہے وارث کا حق، یتیم کا حق، قرضدار کا حق، منصب کی اہلیت رکھنے والے کا حق، اور ریپریزنٹیشن کے اہلیت رکھنے والے کے ووٹ کا حق، اور عبادات کا حق۔ ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ تو سب سے پہلے کرپشن کا علاج یہ ہے کہ آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم نے امانت، لوگوں کی امانتیں لوگوں کو لٹانی ہے، اور اگر ہم لٹاتے نہیں تو ہم سے پوچھا جائے گا۔ اس میں جو چیزیں سامنے آتی ہیں وہ یہ ہے، ایک ہے اس میں جو 25 ہے نا، 11 اچھا، اس میں جو رکاوٹ آتی ہے، ایک ہے اقربا پروری، ایک ہے سہل انگاری، ایک ہے کنبہ پروری، ایک ہے دوست نوازی۔ یہ ساری چیزیں آپ کے راستے میں حائل نہ ہو، آپ امانتیں ان کے حوالے کر دیجئے جو ان کا حق ہے۔ ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اور پھر وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ ہے کہ جب آپ کو حکومت ملے، جب آپ فیصلہ کریں تو پھر یہ اور بھی آپ کی پوزیشن سینسیٹیو ہو جاتی ہے۔ ان تحکموا بالعدل، تو پھر آپ عدل سے فیصلے کر لیں۔ عدل کے لفظ جب آ جاتا ہے تو آپ کو اپنے ہیرو یاد آ جاتے ہیں۔ ہم سب جو یہ بڑے بوڑھے جو بیٹھے ہیں، ہم سوچ لیتے ہیں کہ ہم سکول میں تھے، جب ہم سکول میں تھے تو ہم میٹرک میں تھے، میٹرک میں ہم جب 9th میں تھے تو ہم سکول میں ترانے کے لیے صبح کے اسمبلی میں کھڑے ہوتے تھے، اور ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کی تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ اگر وہی دعا ہماری قبول ہو چکی ہے تو شاید ہماری زندگی آج کل شمع کی صورت ہوگی، اور اگر ہمیں زندگی شمع کی صورت نہیں ہے تو غالباً ہماری وہ اسمبلی کی دعا قبول نہیں ہو چکی ہے۔ اور جب ہم اپنی سکول سے رخصت ہو رہے تھے تو ہمارے جو پچھلے کلاس والے تھے 9th والے، انہوں نے ہمارے لیے پروگرام بھی کیا تھا روٹی کا، جس میں ہم جب وہ ہمیں رخصت کر رہے تھے تو اس وقت ہمارا ایک استاد بھی تھا جس کے چہرے پہ نورانیت تھی، وہ ہمارے دینیات کا یا اسلامیات کا استاد تھا۔ اس کی زبان مبارک سے یہ دعا نکلی، یا اللہ یہ بچے تیرے نبی کے امت کے پھول ہیں، تیرے نبی کے امت کے باغ کے پھول ہیں، ان میں سے ہر ایک کو صدیق کی صداقت، عمر کی عدالت، عثمان کی سخاوت اور علی کی شجاعت نصیب فرما۔ جن کے حق میں اس استاد صاحب کی دعا قبول ہو چکی ہے ان کے اندر یہ صفتیں ہیں، اور جن کے حق میں نہیں قبول ہو چکی ہے وہ ظلم پہ ظلم کر رہے ہیں کہ جی یہ تو جمعیت میں تھا، یہ تو جماعت میں تھا، یہ امریکہ میں یہ کیا کر رہا ہے، یہ اس لیے کہ اس میں وہ دعا غالباً قبول نہیں ہو چکی ہے۔ اس لیے جب بھی عدل کی بات آتی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ یاد آ جاتے ہیں، اور پتہ نہیں اقبال کے شعر میں یہ کمی کیوں رہ گئی، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، تو شاید سخاوت بھی ہم ملا دیں، تو صدق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، سخاوت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اب آپ دنیا کی امامت کرانا چاہتے ہیں تو اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، پھر آپ عدل کے فیصلے کا۔
عدل آپ کریں گے، عدل کی بات آ جاتی ہے تو آپ کے ذہن میں حضرت عمر کی زندگی آ جاتی ہے، وہ ہمارے ہیروز ہیں، یہ ہیروز آپ فالو کریں گے تب یہ بات ہوگی۔ تو جب آپ فیصلہ کریں گے تو آپ عدل کا فیصلہ کریں۔ عدل کے فیصلے کے بارے میں یہ ہے کہ آپ عدل سے کام لیں گے تو گھر کی بھی عدل کریں گے، بچوں میں بھی عدل ہوگا۔ حضور کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، اللہ کے حضور میں اپنے بیٹے کو کچھ گفٹ کرانا چاہتا ہوں، آپ اس پر گواہ رہیے۔ حضور فرماتے ہیں اپنے باقی بیٹوں کو بھی دیا ہے؟ تو کہتے ہیں نہیں جی صرف اس کو دیتا ہوں۔ تو حضور کا جواب ہے کہ مجھے ظلم پر گواہ نہ بنائیں۔ اور اگر کسی کی 2 بیویاں ہیں تو وہاں پر بھی آپ عدل کریں گے، کیونکہ اگر اس نے ایک بیوی کو بہت زیادہ لفٹ کرایا تو قیامت کے دن اس کا ایک سائڈ فالج زدہ ہوگا۔ اور یہ بھی ہے کہ اپنے بدن کے ساتھ بھی آپ عدل کریں گے۔ بدن کے ساتھ عدل، ایک بیٹا ہے عبداللہ نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے والد صاحب عمرو بن العاص ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور شکایت کرتے ہیں کہ میرے بیٹے کو تو کچھ ہو گیا ہے۔ وہ کیا؟ وہ دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو ساری رات نمازیں پڑھتا ہے۔ حضور نے اس کو بلایا، اس کو سمجھایا دیکھو بیٹا آپ کے جسم کا آپ کے اوپر حق ہے، آپ کے ولزوری کا علیہ کا حق، تمہارے پاس ملنے کے لیے جو آدمی آتا ہے میڈیکل ریپ ہو کچھ بھی ہو، لیکن اس کا تمہارے اوپر حق ہے، اس کو بھی آپ نے ٹائم دینا ہے، اور آپ کے بدن کا بھی آپ کے اوپر حق ہے، اور آپ کی سوسائٹی کا آپ کے اوپر حق ہے۔ آپ ایسا کریں روزہ بھی رکھا کیجئے اور افطار بھی کرایا کیجئے، رات کو نفلیں بھی پڑھا کیجئے اور رات کو سویا بھی کیجئے۔ اور میں آپ کو ایک شیڈول بتاتا ہوں، حضور اس کو بتاتے ہیں، آپ ایسا کریں مہینے میں 3 دن کے روزے رکھیں، مہینے میں 3 دن کے روزے رکھیں اور پورے مہینے میں تہجد میں قرآن ختم کریں۔ تو عبداللہ نے رسول اللہ سے کہا کہ حضرت مجھے تو اس پر زیادہ پڑھنے کرنے کا شوق ہے، میں اس سے زیادہ بھی کر سکتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا پھر بھی اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ ایسا کریں کہ ہفتے میں تہجد میں ایک بار قرآن ختم کیا کریں، اور داؤد والا روزہ رکھے، صوم داؤد، ایک دن روزہ اور ایک دن افطار۔ تو گویا کہ آپ کا یہ حق ہے کہ آپ اعتدال سے کام لیں، عدل سے کام لیں۔ عدل ایک ایسا فیکٹر ہے جو جہاں سے بھی ہٹ جاتا ہے وہاں تباہی آ جاتی ہے۔ ایٹم سے عدل ہٹاؤ۔ عدل کیا کہتے ہیں؟ ہر چیز کو اپنے آربٹ میں چلنا چاہیے۔ اب اگر الیکٹران اپنی آربٹ میں چلتے ہیں، پروٹان اپنے آربٹ میں ہوتے ہیں، نیوٹران اپنے آربٹ میں ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آربٹ سے وہ ذرا سا ہلے تو دھماکہ ہو جائے گا۔ اس لیے آپ سیارے اور ستاروں نے اپنے اپنے آربٹ میں چلنا ہے۔ وہ جو کہتا ہے نا کہ آدمی کے پاس جو تھا، ہم اس کو پتہ نہیں مرچوڑا کہتے ہیں، آپ اردو میں کیا کہتے ہیں، ایسا ہی کرتا تھا، گھماتا تھا، تو دوسرے کی ناک لگ گئی تو اس نے کہا یار یہ کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا میں آزاد ہوں جو کچھ کرنا چاہوں۔ اس نے کہا جہاں سے میری ناک شروع ہوتی ہے وہاں سے آپ کی آزادی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ آپ اس کو دیکھیں عدل، تو عدل آپ سیاست میں بھی عدل کریں گے کہ حکومت کے سارے وسائل آپ کے پاس نہ آ جائیں، کہ یہاں پر جو میجر بھی ہے وہ آپ کا بیٹا ہے، تو بھائی جو ہے کہ فارن منسٹری میں ہے، تو جو پروفیسر ہے وہ بھی آپ کا کزن ہے، اس نے سارے پوسٹیں اپنے اپنے رشتہ داروں کے لیے رکھی ہے، اور جتنا بھی فنڈ آتا ہے وہ آپ کی ذمہ میں لگتا ہے کیونکہ آپ وزیر اعلیٰ ہے یا اسپیکر ہے۔ کیا اس نو آور کا حق نہیں ہے جو آپ کی گلی پکی کی گئی ہے، ٹیوب ویل سے لگایا گیا ہے آپ کے کھیت میں، آپ کا اتنا حق بنتا ہے اس پر؟ تو عدل یہ بھی ہے کہ سیاسی وسائل، اور یہ بھی ہے کہ اگر آپ حکومت آ گئے تو آپ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بھی یاد رکھیں، رات کو بیٹھے تھے، وہاں شمع جل رہا تھا، سرکاری کام کر رہے تھے، ایک تحصیلدار آیا، اس نے رپورٹ دی کہ اس نے کراس کر رہے تھے، وہ جواب دے رہا تھا کہ نرخ کیسے ہیں، کہ جی نرخ ٹھیک ہے، لوگ کیسے ہیں، جی خوش ہیں، لوگوں کو روزگار مل رہا ہے، جی مل رہا ہے۔ اتنے میں تحصیلدار صاحب نے کہا کہ جی آپ کا بیٹا بیمار تھا، اس کی کیا حالت ہے؟ حضرت عمر نے پہلے وہ دیا بجایا اور پھر اس کو جواب دیا۔ اس نے پوچھا جی آپ نے یہ کیوں کیا؟ اس نے کہا جی پہلے آپ سرکاری بات کر رہے تھے، سرکاری وسائل سے ہم دیا جلا رہے تھے، جب آپ نے پرائیویٹ بات کا پوچھا تو پھر میں نے دیا جلایا، کیونکہ یہ پرائیویٹ بزنس کے لیے تو نہیں تھا۔ اور پھر اگر آپ حاکم تھے وَأَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، تو حضرت آپ ماتحتوں میں فیصلہ کرتے وقت عدل سے کام لیں گے۔ تو غسان کے بادشاہ ہماری پارٹی میں بھی اگر کوئی شامل ہو جائے نا تو ہم اس کو بہت زیادہ ریلیف دیتے ہیں۔ وہ کفر سے اسلام میں آیا تھا، غسان کا شاہ کفر سے اسلام میں آیا تھا اور پھر عمرے یا حج کے لیے آیا تھا۔ جب اس کی تو شاہی مزاج تھی، جب وہ طواف کر رہا تھا تو طواف کے دوران لوگ احرام میں ہوتے ہیں، تو احرام میں اس کے چادر پر کسی بدھو نے پیر رکھا، اور جب اس نے پیر رکھا تو بادشاہ کو غصہ آ گیا اور اس نے اس کو ایک تھپڑ رسید کی۔ بدھو نے جا کے حضرت عمر فاروق سے شکایت کی اور حضرت عمر فاروق نے اس کو بلایا
اور اس کو یہ الفاظ کہے اما آپ یا تو اس سے معافی مانگے، آپ یا تو اما ان ترضیہ و اما ضربکا کما ضربتہ، یا تو آپ اس کو راضی کر دیں یا یہ آپ کو ایسے تپڑ لگائے گا جیسے کہ آپ نے اس کو تپڑ لگایا۔ اس نے کہا کہ شاہ ہوتے ہوئے مجھ سے یہ ہوگا، میں اسلام میں اس لیے تو نہیں آیا کہ آپ میری بے عزتی کرے اور غلام اور بادشاہ کا فرق ہی نہ کرے۔ اس نے کہا یہ آپ کی مرضی ہے، اگر آپ اسلام سے واپس جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم اس پر کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، یہ دو کام آپ کریں گے تو آپ کی کرپشن ہوگی، ختم ہوگی۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، یہ بڑی اچھی نصیحت ہے جو اللہ تم کو کرتا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ سننے والا بھی ہے۔ اگر آپ نے کانا پوسی کی، خفیہ سے کوئی کی اس عدل سے ہٹ جاؤ تو وہ اسے سنتا ہے، اور اگر آپ نے آنکھ ماری کہ جی ایسا سائن ایسا ہی کرنا ہے، مارکس ایسے ہی دینے ہیں، تو پھر وہ بصیرہ، وہ دیکھتا بھی ہے، تو آپ اس سے چھپ نہیں سکتے۔ اور اس سے اگلی آیات میں جو ہے یہ ایک اور، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، ایمان والوں کی رینج اگر آپ دیکھیں تو رینج ایسا ہے کہ ہر کسی کے پاس جو میتھمیٹکس والے ہیں نا، ان میں ایک آتا ہے فگر زیرو کا، ایک آتا ہے پلس کا، ایک آتا ہے کہ مائنس کا، اس سب کو ایمان والے کہتے ہیں۔ اگر ہم یہاں پر زیرو رکھتے تو زیرو سے اس طرف جو آ جاتے ہیں وہ پلس ایمان والے ہیں، یعنی جن کے اعمال صالح ہیں۔ پلس ایمان والے میکسیمم ایمان امت میں جس کی تھی وہ تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، یہ پلس ہو گیا۔ زیرو ایمان والے جن کے اندر ایمان تو ہے لیکن نیگیٹو نہیں ہے، زیرو ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ریلے کے ساتھ آئے ہیں، جیسا کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا بل قولوا اسلمنا۔ اعراب جب رسول اللہ کو زیادہ فتوحات ملے تو وہ انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہیں تو اس کی مخالفت ہماری پسلیاں توڑ دیں گے، تو وہ ساتھ چلے گئے۔ یا یہ کہ جنگ حنین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے بکریاں دی لوگوں کو، تو ایک صحابی نے نعرہ لگایا کہ لوگوں محمد پہ ایمان لاؤ، وہ تو بہت سے بکریاں دیتے ہیں۔ تو بہت سے صحابہ بکریوں کے لیے آئے تھے، پھر اسلام پر اتنے عاشق ہو گئے کہ بکریاں بھول گئے۔ یہ زیرو والے ہوتے ہیں، اور نیگیٹو والے وہ جو اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ان کو منافقین کہتے ہیں۔ تو منافق کا لفظ قرآن میں یا ایھا المنافقون کا ہی نہیں آیا، یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے۔ تو پلس 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 تو 100 پلس تو حضرت ابوبکر صدیق، مائنس 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 تو سب سے زیادہ کم نمبر جس کو مائنس میں ملتے ہیں وہ ہے عبداللہ ابن ابی۔ اب ان سب کو قرآن میں خطاب ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اس لیے ہم اپنے آپ کو جہاں بھی رکھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہ ہے کہ آپ کا جو ہے سنٹر ہے اطاعت کی وہ اللہ ہے۔ اب اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ انٹرلاک ہے۔ مثلا اللہ کی اطاعت ہے اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھے، اس طرح پڑھے، صلوا کما رأیتمونی اصلی، اس طرح پڑھو اس طرح میں پڑھتا ہوں، تو یہ اطیعوا الرسول ہوتا ہے۔ یہ ہے کہ آپ حج کے لیے جاتے ہیں، کیسے جائیں؟ احرام کب سے جما لیں؟ تو حضور نے کیا کہا کہ خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے طریقے سیکھو۔ تو یہ ہے اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، یہ باہم ملے ہوئے ہیں۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت کی بغیر کر سکیں، اٹس امپاسبل، کیونکہ لتبین للناس، تاکہ یہ قرآن آپ لوگوں کو ایکسپلین کر دے، تو ایکسپلینیشن تو حدیث میں آتی ہے۔ اب یہ ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تمہارے حاکم میں دو شرط ہیں، منکم سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مسلمان ہوگا، تمہاری گروپ کا ممبر ہوگا، باہر کا نہیں ہوگا، منکم، اور وہ خود اطاعت کرتا ہوگا، کیونکہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا حکم تو عارض آپ کی طرف صرف نہیں ہے، اس کی طرف بھی ہے۔ تو یہ دو شرطیں اگر آپ وہ پوری کرتا ہے تو اولی الامر منکم۔ اب اس کا فائدہ یہ ہوگا، شرط یہ ہے ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر آپ کی یوم آخرت پر اور اللہ پر ایمان ہے تو آپ یہ کام کریں گے، ذالک خیر، یہ دس از دا بیسٹ وے، ذالک خیر، انہیں اگر آپ ایسا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ ان حکمرانوں کی کوئی ڈسپلن آ جاتی ہے، حکمران کی اطاعت وہاں پر آپ نے ضرور کرنی ہے جہاں اللہ کی مخالفت نہ ہو۔ مثلا وہ آپ سے کہتا ہے کہ ریڈ لائٹ آ جائے تو آپ کھڑے ہو جائیں، اب یہ حکمران کچھ بھی ہے لیکن آپ نے کھڑا ہونا ہے، کیونکہ اگر آپ ٹریفک کی اصول کی پابندی نہیں کرتے تو بہت سے ایکسیڈنٹ ہو جائیں گے۔ یہ آپ پر ایسا لازم ہے جس طرح خدا کا حکم آپ کے اوپر ماننا لازم ہے، کیونکہ اولی الامر نے ایک طریقہ بتایا ہے کہ جہاں پھر ریڈ لائٹ آ جائے آپ گاڑی کھڑی کر۔
تو کل جب جس ڈسٹرکٹ سے میں آ رہا تھا تو اس نے بڑی جلدی سے وہ کھڑا ہو گیا. میں نے کہا یار تم ریڈ لائٹ سے اتنے ڈرتے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں جی وہ چھپے بیٹھا ہوا ہے. پاکستانی سے وہ دیکھے چھپا ہوا بیٹھا ہوا ہے, وہ پھر نکل آئے گا اور پھر وہ میرا چالان کر دے گا. تو یہ ہے کہ اولی الامر کہ آپ ایسے کریں کہ پولیس نہ بھی ہو تب بھی آپ وہاں پر ایسا ہی کھڑے ہو جائیں جہاں لیکن اگر وہ آپ سے کہہ دے کہ عصر کی جو نماز ہے 4 رکعت کی بجائے آپ 2 رکعت پڑھ لیں, تو یہاں پھر لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, جہاں خالق کی معصیت آ جاتی ہے وہاں مخلوق کی نہیں. تو ہماری قیمتی تحفظ امانت تب ہوگی جب ہم لوگوں کی امانتیں لوگوں تک پہنچائیں گے, اور اگر ہمیں فیصلے کا حق ہوا تو ہم عدل سے فیصلہ کریں گے. اور اس کے علاوہ ہماری اطاعت کا مرتبہ اللہ کی ذات کی اطاعت ممکن ہی نہیں ہے پیغمبر کی ذات کی اطاعت کے بغیر. اور اس کے علاوہ ہمارے جو حکمران ہو ڈسپلن کی پابند ہو, یہ ہمارے لیے اس دنیا میں بھی خیر ہے. وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا اول آل اس کو کہتے ہیں اوریجن کو, آل فرعون آل ابراہیم, انہیں اوریجن کے لحاظ سے یہ بہت بہتر ہے, آخری نتیجہ اس کا بہت بہتر ہوگا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.